الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. ہنگو سے مولانا محمد قدوس صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن جائے، مثلا 5 لاکھ کا مالک بن گیا، 5-6 ماہ بعد 2 لاکھ اور کہیں سے آ جائے، تو جب سال پورا ہوگا تو یہ شخص 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا یا 7 لاکھ کی؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی شخص ایک دفعہ صاحب نصاب بن جائے، یعنی اتنے پیسے کسی شخص کے پاس آ جائیں جس پر زکوٰۃ واجب ہو، اتنے پیسوں کا مالک بن جائے، اب سال میں اگر سال کے اینڈ پر بھی وہ صاحب نصاب ہی ہے، سال کے شروع میں بھی تھا، تو سال کے درمیان میں جو پیسے آتے جاتے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے. جب سال پورا ہوگا تو درمیان میں جو پیسے آئے ہیں تو ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرنے پڑے گی. مثلا 6 ماہ بعد آ گئے، 7 ماہ بعد، جیسے انہوں نے مثال دی 5 لاکھ ہے، 6 ماہ بعد جو ہے 2 لاکھ کہیں سے اور آ گیا، 8 ماہ جب پوری ہو گئے 3 لاکھ اور آ گئے، تب 10 لاکھ ہو گیا. تب جب سال پورا ہوگا تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ یعنی کہ 5 لاکھ کی ادا کریں اور پھر 2 لاکھ کے لیے الگ سے سال گزر جائے، 3 لاکھ کے لیے الگ سے سال گزرنا شرط ہو. نہیں، جب پہلے پیسوں پر سال گزرے گا تو درمیان میں جو پیسے آئے ہیں ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو آپس میں ملانا پڑتا ہے، ان کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے. ایک دفعہ ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک کا انسان مالک بن جائے اور وہ نصاب تک پہنچ رہی ہو تو درمیان میں دوسری چیز اگر 5-6 ماہ بعد آ جائے تو اس پر الگ سے سال گزرنا شرط نہیں ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نقدی، مال تجارت، سونا اور چاندی. اگر کوئی مثلا سونے کے اعتبار سے صاحب نصاب ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، 6 ماہ بعد اس کے پاس 20 تولہ چاندی جو ہے نا وہ کہیں سے آ گئی، تو اب یہ جب 7.5 تولے سونے پر سال پورا ہوگا تو یہ 20 تولہ چاندی جو بعد میں آئی ہے اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ ادا کرنی پڑے گی. یا اس کسی کے پاس جو ہے نا وہ مثلا 10 لاکھ روپے ہیں، آپ 7 ماہ بعد اس نے ایک دکان ڈال لی، ٹھیک ہے، اور دکان میں ظاہر ہے کہ اس نے سامان رکھا، یہ مال تجارت ہے، تو جب 10 لاکھ پر سال پورا ہوگا تو یہ جو دکان درمیان میں اس نے ڈالی ہے، درمیان شروع کی ہے، اس میں جو سامان ہے ظاہرہ مال تجارت ہے، تو اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ ہی ادا کرنی پڑے گی. تو غرض یہ کہ درمیان میں جو ملکیت میں چیز آ جائے اس پر الگ سے سال جو ہے نا گزرنا شرط نہیں. ان 4 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ہو، ایک دن پہلے کیوں نہ ہو، کل کسی نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آج کسی کے پاس جو ہے نا وہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے آ گیا تو ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی. اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر درمیان سال میں کوئی چیز ملکیت سے نکل جائے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. مثلا سال کے شروع میں کسی کے پاس 15 لاکھ روپے تھا، لیکن 8 ماہ بعد جو ہے اس نے 5 لاکھ روپے کہیں خرچ کر ڈالا، کوئی چیز خرید لی، اس سے کوئی گاڑی خرید لی یا کوئی اور چیز خرید لی جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. تب جب سال پورا ہوگا تو وہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا، 15 لاکھ کی نہیں. اس طرح اگر ایک دن پہلے اس طرح پیسے خرچ 20 لاکھ روپے کسی کے پاس ہیں، کل کو سال پورا ہونا ہے، کل کو زکوٰۃ ادا کرنی، آج اس نے 10 لاکھ کہیں خرچ کر ڈالا، کوئی چیز اسے ایسی چیز خرید دی اس پر مثلا گھر کے لیے گاڑی خرید لی وغیرہ ذالک، یا کوئی پلاٹ جو ہے نا مکان وغیرہ بنانے کے لیے خرید لیے، تجارت کے لیے نہیں، تو اب یہ جو 10 لاکھ نکلا ہے جب سال پورا ہوگا تو اس کو جو ہے نا 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، 20 لاکھ کی نہیں. یہ جو درمیان میں ایک دن پہلے اس نے خرچ کر ڈالا ہے اس کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی. تو خلاصہ یہ کہ سال کے درمیان میں جو چیز
آئے اور جائے، ملکیت سے نکلے ملکیت میں آئے، اس پر الگ سے سال ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب پہلی چیز پر سال پورا ہوگا تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا جو ہے نا اس کو کرنی پڑے گی۔ اور اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پیسوں کا کوئی صاحب نصاب بن جائے نا، تو پھر درمیان میں اگر فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ نصاب سے کم بھی رہ جائے نا، لیکن جب سال پورا ہو تو پھر نصاب پورا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، جب تک اس کے پاس مکمل جو ہے پیسے ختم نہ ہو جائے۔ اگر کہ اس کے پاس مکمل پیسے ختم ہو گئے تو اب وہ جو ہے نا جب اس کے پاس پھر پیسے آئیں گے تو اب نیا سال پھر کاؤنٹ ہوگا، نیا سال شمار ہوگا، اب جو پہلے سال تھا وہ جو ہے نا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ ختم ہو چکا۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔